ساتھی اور دوست ہو۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ورنہ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت سمجھی نہیں دنیا کی، کاش کہ ہم سمجھ جاتے، کاش کہ سمجھ جاتے۔ کھیل اور تماشا یوں ہے کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں کسی کو تو اللہ نے آنکھیں دے دی، نگاہیں دے دی، اور کسی بندے کو نابینا کر کے اٹھا دیا، پیدا فرما دیا۔ وہ بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ، اس کو آنکھیں دیں، اس کو نہیں دیں۔ لعب و لہو، یہ دنیا تماشا ہے۔ کان سننے کو کسی کو دیے اور کسی کو کان سننے کو بھی نہیں دیے۔ کان ہیں، سن نہیں سکتا، نعمت ہے لیکن استعمال کر نہیں سکتا۔ کسی کو زبان دی، بہترین بولتا ہے، بڑا طرار ہے، چلاک ہے، ہوشیار ہے۔ کاش کہ اس زبان سے قرآن پڑھتا، اس زبان سے نبی کا فرمان پڑھتا، اس زبان سے امر بالمعروف کرتا، نہی عن المنکر کرتا، اس زبان سے اولاد کو نصیحت کرتا، خیر کی نصیحت کرتا، اس زبان سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا، بلاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کھیل اور تماشا ہے۔ کسی کو تو زبان دے دی بولنے کو اور کسی کو بولنے کی زبان نہیں دی، گونگا پیدا کر دیا، گونگا پیدا کر دیا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مرضی، جیسا چاہے جیسا کرے۔ خدا کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اسد جو بہن نکلی اس کو بتا دو، پکڑ کے لے آؤ۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کسی کو اتنا فراخ رزق ادا کر دیا کہ ان کے کتے کھیر اور مکھن کھائیں، اور کسی غریب مسکین کے دروازے پر کوئی روکھا ٹھوکھا ٹکڑا پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کھیل اور تماشا نہیں تو اور کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور اس کے ساتھ تم دل لگا کر بیٹھے ہو۔ غفلت میں وقت نہ گزارو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اذان کی آواز ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ دنیا کی غفلت میں اپنے آپ کو برباد نہ کر۔ حی علی الفلاح، آؤ عزت پالو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، رکوع سجود کر لو، قعود کر لو، رب کو راضی کر لو، کامیابی کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لو۔ لیکن مسلمانوں، بہت کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی۔ دکان پر بیٹھا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، مذاق گپ شپ میں بیٹھا ہے، کرکٹ کی میچ دیکھ رہا ہے، کشتیاں دیکھ رہا ہے، ناول پڑھ رہا ہے،
لیکن اتنی رب نے توفیق نہیں دی کہ رب کے گھر میں آ کر رب کو منا لے، نماز قائم کر لے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہب، کھیل ہے، تماشا ہے، اپنا وقت برباد نہ کر، رب کے احکامات پر زندگی بسر کر، نبی کی سنت پر عمل کر، صحابہ کے نقش قدم پر چل۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، محلے میں آگ لگ گئی، آگ شور شرابہ ہے، بجھاؤ آگ بجھاؤ، پانی لے آؤ، ریت لے آؤ، مٹی لے آؤ، ڈالو ڈالو ڈالو۔ آج کل تو آگ بڑے شہروں میں جا کر دیکھو، ہر دوسرے تیسرے دن سنو گے فلاں ہوٹل کو آگ لگ گئی، فلاں مکان کو لگ گئی، فلاں بنگلے کو آگ لگ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، آخر ہم بھی تو مکان رکھتے ہیں، دکانیں رکھتے ہیں، اتنا نقصان ہو گیا، دکان برباد ہو گئی، دکانداروں کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ امام زین العابدین نماز میں ہیں، آگ لگی، شور ہے، بجھاؤ بجھاؤ، بجھا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ جب امام زین العابدین نماز سے فارغ ہوئے، اللہ دیکھا ادھر ادھر کہ دنیا اکٹھی ہے، شور اور تماشا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں شور ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ بتایا گیا امام پورا محلہ آگ کی لپٹ میں آ گیا، آگ لگ گئی، دنیا آگ کو بجھا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، ریت اور مٹی ڈال رہی، آپ کو پتہ تک بھی نہ چلا، آپ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسے کے ویسے کھڑے رہے۔ اب آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا امام آپ کو پتہ چلا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، رب کی قسم نہیں پتہ چلا۔ فرمایا لوگوں بات سنو، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے جو پانی سے بجھ جاتی ہے، ریت اور مٹی سے بجھ جاتی ہے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا جو آنکھوں سے جو آنسوں کے قطرے، پانی کے قطرے جو نکلتے ہیں، یہی پانی جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، یہی پانی بجھا سکتا ہے۔ ہائے میں آنکھوں سے آنسوں قطرے زمین پر ڈال رہا تھا، اللہ یہ قطرے ہماری جہنم والی آگ کو بجھا دے، جہنم والی آگ کو بجھا، ادھر پانی نہیں بجھائے گا، ریت اور مٹی کام نہیں آئے گی، وہ آگ فقط آنکھوں سے آنسوں کے جو قطرے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قطرہ بھی زمین پر پہنچا نہیں ہوتا، اللہ اس گناہگار کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ بجھا کر جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہب، یہ امام زین العابدین اکثر رویا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو آل رسول میں سے ہیں، آپ تو سیدنا حسین کے فرزند ارجمند ہیں، آپ تو نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں،
فاطمۃ الزہرا کے نواسی. اللہ، آپ اکثر کیوں روتے ہیں؟ تو امام زین العابدین جواب میں فرماتے ہیں قرآن کی ذرا تلاوت تو کرو، قرآن کا مطالعہ تو کرو. اور دنیا والوں مجھے بتلا رہے ہو تم نبی کے نواسے، حسین کے بیٹے، علی کے پوتے. اللہ، کیوں روتے ہو جب تمہارا اتنا بڑا نسب ہے، اتنا بڑا نبی سے تعلق ہے جو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین. اللہ، آپ تو ان کی اولاد میں کیوں روتے ہو؟ فرمایا قرآن کی تلاوت تو کرو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس وقت سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت قائم ہوگی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جتنے تمہارے نسب رشتہ داریاں ہوں گی، جتنا ربط تعلق ہوگا، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی. قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا کس کا تو بیٹا تھا، تیرے دادے کا کیا نام، نانے کا نہیں. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، کہہ دو نا رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی ہے. پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ. اللہ فرمانے لگے یا بنتی اعملی اعملی اعملی، او میری بیٹی فاطمہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو گے. ہاں خیال رکھنا، یوں دل میں خیال نہ رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، خاتم النبیین کی، شفیع المذنبین کی بیٹی ہوں. اعملی، عمل کرو گے تو کہہ سکو گے میں نبی کی بیٹی ہوں. اللہ، یوں گھمنڈ نہ کرنا، یوں بھروسہ نہ کرنا بس نبی کی بیٹی ہوں سیدھی جنت میں نہیں، یوں نہیں. اعملوا اعملوا اعملی اعملی بنتی، او بیٹی عمل صالح عمل صالح عمل صالح. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح رو رہے ہیں، رو کر فرماتے ہیں یا رب ان ابنی، اے میرا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، اس غرقابی سے بچا لے. من اہلی، میری اولاد میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو حق ہے، یہ غرقابی تو آ کر رہے گی. اللہ اللہ تو بچا لے. قال یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اولاد میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں. اللہ ہے تو میرا بیٹا. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں، اس کا عمل بربادی والا ہے، کفر والا عمل ہے، کافروں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں.
صالحین کی جماعت کے ساتھ نہیں، کذابین کی جماعت کے ساتھ ہے، منکرین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح علیہ السلام پھر بھی دعا نہ کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر پھر مانگا تو میں تجھے بھی نبوت سے ہٹا دوں گا۔ اللہ 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 الصمد، اللہ الصمد، رب بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن اللہ نے، ہائے سنو تو صحیح، فحاش نہیں تھے، بدمعاش نہیں تھے، لیکن کافروں کے ساتھ ربط تھا۔ اللہ، کافروں کی جماعت کے ساتھ حمایت تھی، تعاون تھا۔ اللہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی کی گھر والی کہیں خدا نہ خواستہ اخلاقی لحاظ سے بے حیا نہیں، نہیں، نہیں۔ صرف اتنا تھا کہ قوم کے ساتھ ان کا ربط تھا، بتلا دیتے تھے خیال کرو عذاب آنے والا ہے، آج یوں وحی آئی، یوں وحی آئی، خبر دے دیا کرتے تھے۔ اللہ، ان کے ساتھ تعاون کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتُهُمَا صَالِحًا، حالانکہ نبی کی گھر والیاں تھیں۔ لیکن اللہ نے جہنم پہنچا دیا۔ او مسلمانوں، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، ہمارا رب تعلق کن کے ساتھ تعاون ہے، کبھی سوچ لیا کرو۔ اللہ، کیا کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق اور ربط زیادہ ہے یا مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ربط ہے؟ نہیں، نہیں۔ کیا نبی کی بات پر ربط ہے، تعلق ہے، نبی کے حکم پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ، انگریز کے حکم پر چلنے والوں سن لو، کافروں کی حکم کی تابعداری کرنے والوں سنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے سنو، نبی کی سنت کے جنازے نکالنے والے سنو، سنو ہے۔ حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کا بیٹا ہے، تعلق جو ہے کافروں کے ساتھ، ان کے احکام، ان کے حکموں پر چلنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے آئے ہیں۔ فقط تعاون پر خدا نے جہنم بھیج دیا۔ ہائے ہائے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ، یہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، تماشا ہے۔ رحمان سے تعلق جوڑ، رحمان سے اپنی دوستی بنا، شیطان سے نہ بنا۔ یہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، رحمان والا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، نہ قبر میں ٹوٹے گا، نہ محشر کے میدان میں ٹوٹے گا۔ رحمان کے رشتے کے ساتھ نبوت کا رشتہ بھی ساتھ رہے گا، نبی کے صحابہ کا رشتہ بھی باقی رہے گا، قرآن کا رشتہ بھی، نبی کے فرمان کا رشتہ بھی باقی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں والدین کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہیں جی؟ ایک ربط ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے نا، کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ رشتے میں نہ اس نے دن دیکھا نہ رات، نہ حلال دیکھا نہ حرام، نہ حق دیکھا نہ باطل، نہ گرمی دیکھی نہ سردی ہے، پتھر بھی اٹھائے، مزدوریاں بھی کی، اولاد کا دنیا کا مستقبل خیر کا بن جائے، خیر کا بن جائے، خیر کا بن جائے۔ ہائے
لیکن یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا مسلمانوں جب تک کہ بیٹا پیدا نہیں ہوتا، بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے دل میں اس بچے کی محبت نہیں ہوتی۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح پیدا ہونے سے پہلے رشتہ نہیں تھا، موت کے بعد بھی رشتہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک نفسا نفسی میں ہوگا مسلمانوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ واخیہ، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے جدا، بیوی خاوند سے جدا ہوگی۔ اللہ، وہ رشتہ قائم رہے گا جو دین والا، اسلام والا، قرآن والا، وہ محبت قائم رہے گی، اس میں نفی نہیں۔ باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں، سارے رشتے۔ قرآن والا رشتہ وہ رہے گا، بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ، ابا کو محشر کے میدان میں تاج پہنایا جائے گا، یہ رشتہ قرآن والا باقی رہے گا۔ سمجھے ہو؟ ابا عالم ہے، حافظ قرآن ہے، صالحین میں سے وقع ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اللہ، بیٹا ایمان والا ہے، باپ کا احترام اکرام کرتا ہے، تو محشر کے میدان میں باپ کی وجہ سے، کیونکہ حافظ قرآن ہے ابا، جو محشر کے میدان کی جو گرمی ہوگی، اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کی اولاد کو بھی محفوظ فرما دیں گے، بہن بھائیوں کو بھی محفوظ فرما دیں گے، ماں باپ کو بھی محفوظ فرما دیں گے، دادا دادی کو بھی، نانا نانی کو بھی، نواسے نانا کو، دادا اور پوتوں کو بھی اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ یہ رشتہ قرآن والا، نبی کے فرمان والا، دین والا، اسلام والا باقی رہے، باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ، فلا انصاب بینہم یومئذ لا یتساءلون، ہائے نہیں پوچھا جائے گا یہ سید کا بیٹا ہے، یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ فقیر کا بیٹا ہے، ہائے ہائے، محشر کے میدان میں دوڑے گا، ایک نیکی کی کمی، امی جب میں چھوٹا تھا تو کتنی شفقت فرمایا کرتی تھی، امی خدمت کیا کرتی تھی، میری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ آتا، تیری آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں، امی ساری رات میرے لیے جاگا کرتی تھی، گود میں لے کر رویا کرتی تھی، امی کپڑے میرے خراب ہوتے دھویا کرتی تھی، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے جنت پہنچ جاؤں گا، امی دھکا دے گی، میں تجھے پہچانتی بھی نہیں ہوں، ہٹ جا، حدیث بیان کر رہا ہوں، مذاق نہ سمجھ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، بھائی سے جدا ہوگا، ابے سے جدا، امی سے جدا ہوگا۔ آج ہم مست ہیں، مستی میں ہمیں موت بھول گئی، قبر بھول گئی، محشر کا میدان بھول گیا، جہنم کی سختیاں ہمیں بھول گئی۔ اللہ صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا دے، اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے،
اللہ قرآن پر عمل کرنے والا، نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ، بنا دے بنا دے۔ جہنم نہ بھیج اللہ، جنتی بنا دے، اعمال جنتیوں والے بنا دے بنا دے بنا دے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ، جب موت آتی ہے، جو ہی روح قبض ہوتی ہے مسلمانوں، روح اللہ کی طرف جا رہی ہے، یا اس وقت بھی مفسرین نے لکھا جب روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کچھ وقت مجھے دے دیا جائے، میں نیک عمل کر لوں، نیک عمل کر لوں۔ اللہ، جو کچھ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کر دوں۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت کے وقت حضرت اسرائیل سے کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کاش کہ کچھ وقت مجھے دے دیا جائے، میں کو یہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دوں، بچ تو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جنت والا بن جاؤں۔ ہاں، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب کوئی موت آنے لگتی ہے، آپ تو سمجھتے ہیں بڑی مزے سے چلا گیا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ کچھ مہلت دے دے، اللہ کچھ گھڑیاں دے دے، کچھ وقت دے دے۔ نہیں، فَأَصَّدَّقَ، میں تیری راہ میں خرچ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے بن جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تیری موت کو ہم تاخیر میں ڈال دیں۔ آئے قرآن سنا کریں، پڑھا کریں، علماء کی خدمت میں جو حق والے علماء، حق والے، جمہوریت والے نہیں، مولوی وہ نہیں، شریعت کو پامال کرنے والے مولوی نہیں، جمہوریت کو بحال کرنے والے وہ بتائیں گے، اللہ والے جو ہیں، اللہ والے جو شریعت پر چلنے والے ہیں، شریعت کی بات کرنے والے ہیں، شریعت کو اللہ دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں، ان سے بات سن لیا کرو، یہ جماعت تبلیغ والے بھی خیر والے بندے، تمہارے دروازوں پر آتے ہیں، یہ مدرسہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ہمارے مدارس ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ان دو مرکزوں کی وجہ سے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین باقی ہے، ان دو مرکزوں کی وجہ سے، مدارس دینیہ اور پھر جماعت تبلیغ کے مراکز، باقی بس مذاق بن گیا ہے، مذاق ہے، ووٹ تو اسلام نافذ ہو جائے، نہیں، بہت آزمایا ہے، نہیں ہے، سوائے افغانستان کی سرزمین پر دنیا کے کسی کونے میں اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے، ووٹوں کے ساتھ وہ نہیں ہے، نوٹوں کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کی طاقت کے ساتھ ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو کسی کی پرواہ نہیں، پوری دنیا ان سے کٹی ہو، پوری دنیا، لیکن پیٹرول وہیں سستا ہے، آٹا وہیں سستا ہے، ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے سستی قیمت پر، رب دکھا رہا ہے، یہ رزاق یہ نہیں، امریکہ رزاق نہیں تمہارا، برطانیہ نہیں، یہ کافر نہیں، مشرک نہیں، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، یہود اور نصارہ کے حکم پر چلنے والے نہیں،
یہ ظالم حکمران نہیں، یہ مسلمانوں کے ظالم حکمران، بدماش، یہ عیاش، یہ فحاش، یہ خدا نہیں تمہارے۔ اگر رب ہے تو وہ آسمانوں پر اللہ عرش معلیٰ پر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہی رزق دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے یا اللہ، ہوا بھی تو نے تابع کر دی، جنات بھی تابع کر دیے، اللہ یہ سمندر بھی تابع کر دی، اللہ 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے مجھے اجازت دے دے، میں تیری مخلوق کو رزق میں دے دوں، 1 سال کے لیے رزق میرے ذمہ کر دے اللہ، میرے ذمہ کر دے اللہ۔ حضرت سلیمان مانگ رہے، رو رہے، اللہ فرمانے لگے سلیمان لا تستطیع، او سلیمان، او میرا نبی، تو طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، اللہ ہر شی تابع ہے، تو عطا تو کر دے، اجازت تو دے دے۔ فرمایا نہیں کر سکتا اللہ، 6 مہینے فرمایا نہیں کر سکتا اللہ، 3 مہینے فرمایا فلا تستطیع، نہیں کر سکتا تو اللہ، 1 مہینہ فرمایا نہیں کر سکتا تو اللہ، 1 ہفتہ دے دے فرمایا نہیں کر سکتا اللہ، 1 دن کر دے فرمایا نہیں کر سکتا اللہ، 1 دن کا 1 وقت میرے ذمہ کر دے فرمایا کر تو نہیں سکتا، اجازت ہے، اجازت ہے۔ اچھا اجازت مل گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں جنات کو بھی انسانوں کو بھی، تیاری کرو، انبار لگا دیے رزق کے، سمندروں کے کنارے پر، دریاؤں کے کنارے پر، جنگلات میں، شہروں بستیوں کے اندر۔ ہوا کو حکم دیا خیال کرنا، سکھانا نہیں، سورج کو حکم دیا ان کو خشک کرنا نہیں، اللہ تیار ہو، ہر چیز تیار ہے، انبار لگے۔ اب سمندر کے کنارے پہ کھڑے اللہ، پہلے کس مخلوق کو بلاؤں، دعوت دوں؟ اللہ فرماتے ہیں الحق للقریب، تو سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے، سمندر کے قریب ہے، تو سمندر کی مخلوق کو تو دعوت دے دے۔ الحق للقریب، سنو مسلمانوں، اولاد کا حق بھی بتلا دیا، الحق للقریب، والدین کا حق بھی بتلا دیا، رشتہ داروں کا حق بھی بتلا دیا، پڑوسیوں کا حق بھی بتلا دیا، دوست احباب کا حق بھی بتلا دیا۔ الحق للقریب ثم للبعید، اپنے قریبیوں کو حق ادا کرتے جاؤ، کچھ بچ جائے تو پھر بعید والوں کو، دور والوں کو بھی دیتے جاؤ، دیتے جاؤ اللہ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ میں اعلان کر رہا ہوں، فرمایا یا اسماک البحر، او سمندر کی مخلوق، او مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں، اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو حکم دے رہے ہیں جلدی کرو، نکلو، سمندر کے کنارے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر لیا ہے، آج اللہ کی طرف سے رزق نہیں دیا جائے گا، اللہ نے ذمہ داری آج کی 1 وقت کی مجھے دی ہے، آ جاؤ، حکم کی تعمیل کر لو، میری دعوت قبول کر لو، آؤ تو صحیح اپنا حصہ رزق کا کھا لو، جلدی کرو نکل آؤ، جلدی کرو نکل آؤ۔ احادیث کی کتابیں اٹھائیں مسلمانوں، او ظالم حکمرانوں، او فاسق فاجر عیاش بدماش حکمرانوں، او مسلمانوں کا ایمان کا نام دینے والے حکمرانوں، مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، ان کی زمین کو تنگ کرنے والوں، ان کی روزی کو بند کرنے والوں، سنو 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 سنو۔ آئے حضرت سلیمان حکم دے رہے ہیں، او مخلوق جتنی سمندر کی،
آج تمہاری دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن یہ بھی سن لو 70,000 مخلوق ہے جو سمندر میں رہتی ہے، 70,000 جانور۔ اللہ، یعنی ایک قسم کے نہیں، مچھلی علیحدہ، فلاں چیز علیحدہ، فلاں چیز علیحدہ، فلاں 70,000 قسم کی مخلوق، ایک سمندر میں، ایک سمندر میں۔ اب حضرت سلیمان جو ہی حکم فرماتے ہیں، ایک ہی مچھلی نکلی، ایک ہی مچھلی، اژدہا تھا، کیا بلا تھی، اللہ، نکلتی ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، پورا کا پورا علاقہ سمندر کا بھرا ہوا ہے، اللہ، سب کنارے رزق میں بھرے ہوئے، دور دور تک، میلوں تک، میلوں تک، میلوں تک، اللہ، ایک ہی مچھلی چلتی جا رہی ہے، منٹوں کے اندر جتنا کھانا پڑا ہے، جتنا رزق پڑا ہے، کھاتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی، یہاں تک کہ آخری کونے میں پہنچی جہاں سمندر کی مخلوق کا رزق ختم تھا، وہیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سلیمان یہ کیسے مہمان نوازی ہے، تو کیسا میزبان ہے، آج اوپر سے بھی تو نے ہمارا رزق بند کرا دیا، ادھر بھی ہمیں بھوکا مارا، اتنا رزق تو 10 حصے اللہ مجھے ایک وقت میں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، ابھی تو میرا پیٹ نہیں بھرا، میں کدھر جاؤں بتا تو صحیح، اللہ۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے، رو کر فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اے رزاق اللہ، اے رحمان رحیم اللہ، میں نے تو سمجھا تھا کہ میں رزق عطا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، اس لیے اجازت مانگ رہا تھا، جنات بھی تابع، انسان بھی تابع، ہوا بھی تابع، یہ پہاڑ بھی تابع، اللہ، سمندر کی مچھلیاں تابع، سجدے میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ، اے کریم اللہ، کیسے تو ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان کیا بتاؤں، تو سمجھ نہیں سکتا، یونس علیہ السلام سے پوچھو جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، مچھلی پھرتی ہے، حضرت یونس پورے سمندر کی سیر کر رہے ہیں، اللہ، پوچھو کتنی مخلوق ہے اس سے، پوچھو تو صحیح کتنی قسم کی مخلوق ہے، اللہ اکبر۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہہ میں اندھیرا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت وہاں بھی فرمائی، رزق بھی دیا، اللہ اکبر۔ وہ پتھریو، بد عقیدہ لوگو، او بدبختو، جو کہتے ہو جی قبر کی زندگی نہیں، قبر کی زندگی نہیں، جو رب مچھلی کی پیٹ میں 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، روزی دے سکتا ہے، تو قبر کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے اور روزی بھی دے سکتا ہے۔ مان لو، عقیدہ بناؤ، برباد نہ کرو لوگوں کے عقیدے کو، تباہ نہ کرو، اپنا عقیدہ تو تم تباہ کر کے بیٹھے ہو، کیوں مسلمانوں کے عقیدے کو تباہ برباد کر رہے ہو؟ کوئی سوچو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، جہاں تو قرآن بتا رہے، قرآن توحید کا نام تم نے توحید رکھ دیا، توحید، قرآن کی توہین، نبوت کی توہین، رب کے احکامات کی توہین، تو کہتے توحید بیان کر رہے، توحید نہیں، توحید تیرے پاس نہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ بھی سمجھ لو، جو پتھری عقیدہ رکھتا ہو، نبی کی حیات کا منکر ہو، قبر کی زندگی کا منکر ہو، قبر کی راحت کا منکر ہو، سن لو، قبر کے عذاب کا منکر ہو، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں جائز نماز، سن لو جی۔ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں جی، قرآن تو پڑھتا ہے، لا حول ولا، عقیدہ
عقیدہ صحیح ہوگا عمل تھوڑا ہوگا نجات ہو جائے گی، عقیدہ غلط عمل پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو اللہ کی قسم نجات نہیں ہوگی۔ چاہے سہمدار کیوں نہ بن جا، تہجد گزار کیوں نہ بن جا، صحن کعبہ میں کیوں نہ مر جا، روضہ نبی پر کیوں نہ مر جا، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا، حاجی غازی نمازی تبلیغی جہادی کیوں نہ بن جا، عقیدہ صحیح نہیں رب محمد کی قسم جنتی نہیں جہنمی ہے جہنمی ہے۔ کیوں احادیث کا انکار کرتا ہے؟ قرآن کی آیات کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہ موضوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا تو۔ عقیدہ بنا لو، مسئلہ حیات، مسئلہ قبر کی راحت، قبر کا عذاب، قبر کی زندگی، اللہ اکبر، ہاں ہاں رب تو دکھا رہا ہے اس زمانے میں اس زمانے میں اس زمانے میں، لیکن کوئی مانے تو، جس کی دل جو ہے کالا ہو جائے، وہ حق کو قبول نہ کرے تو اس کا علاج تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرتے اللہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، پہاڑی تھی، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس پہاڑی پر اپنا عصا مبارک لگا دو۔ جو ہی عصا مبارک لگایا ایک پتھر، بہت بڑا پتھر چٹان گری۔ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، نبی کا عصا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ لکڑی کے عصا سے پہاڑ کی چٹان نہیں گر سکتی، گرانے والا تو گرا سکتا ہے نا، گرانے والا تو گرا سکتا ہے نا، حکم جو اس نے دیا تو گرائے گا بھی تو صحیح نا۔ جو ہی چٹان گری فرمایا اور پتھر لگا، اور عصا مارو، عصا لگایا، پتھر ٹکڑے ہو گیا، پھر اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی مارو، وہ پتھر بھی ٹکڑے ہوا، ایک پتھر اور چھوٹا سا نکلا، فرمایا اس پر بھی لگاؤ۔ جو ہی عصا لگایا اس چھوٹے پتھر کے اندر اللہ ایک کیڑا بیٹھا ہے، سبز رنگ کا بوٹا ہے اس کے منہ میں، اور اس کی زبان پر جاری ہے سبحان لا ینسانی فی حجری، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو پتھر کے اندر بھی مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولایا نہیں، مجھے بھولا نہیں ہے۔ تم رزق کے لیے امریکہ دے گا تمہیں رزق، یہود و نصارہ دیں گے تمہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری معاشی حالت برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائیں گے، ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس نے افغانستان پر کتنے حملے کیے، لیکن اللہ نے دکھایا ان کا عقیدہ صحیح یقین والے تھے۔ آج پوری دنیا میں واحد ملک ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، ساری دنیا علیحدہ ہے، یہ اللہ والے اللہ کے توکل پر اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ کہہ دو نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے خلاف اب پھر بکواس شروع ہو گئی، پھر بک شروع ہو گئی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مسلمانوں کے حق میں ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں، پاکستان کے حق۔ کیوں ہم الزام دیتے ہو؟ مت دو، جو بھی کوئی دہشت گرد بھیجتے بھی خود ہیں، خود بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتا ہے، وہ شیطان جو بیٹھا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے قیامت تک یہودی مسلمانوں کے ساتھ سازش کرتے رہیں گے تاکہ مسلمانوں کو ناکام کر دیں، ناکام، لیکن رزق کا مالک بھی، کامیابی کا مالک بھی رب ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کامیابی والا معاملہ فرما دے۔ یہ ہے وہ ہے، وہ شدہ بیچارے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، میری تقریر تھی ادھر کہیں، ہفتہ ہوا ہے، ہفتہ بھی نہیں ہوا، وہاں کوئی عالم بیٹھے تھے، عالم جو یہاں حقانیہ سے پڑھ گئے ہیں، پشاور یہ حقانیہ دارالعلوم حقانیہ سے
مولانا سمیع الحق صاحب کے شاگردوں میں عالم تھے. پھر میں افغانستان کی سرزمین پر اس وقت وفاقی وزیر کی حیثیت میں رکھتا ہوں، لیکن ہم غریب ہیں کہ تکلیف ہمیں کوئی بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں. اللہ کی قسم، ہر چیز کی فراوانی، پیسہ نہیں، دولت نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پاکستان سے ہر چیز ہمارے پاس سستی ہے، بہت سستی ہے. مجھے کہنے لگے قاری صاحب آؤ تو صحیح، صرف پاسپورٹ مجھے دے دو، ایک ہفتہ تو آ جاؤ کابل میں، ایک ہفتہ تو آ جاؤ. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں، میں جاؤں گا تو پھر مجھے جیل میں. پہلے میں نے بہت مارے کھائی ہیں. مزید اب اس عمر میں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آ جاؤ ایک ہفتہ تو آ جاؤ، پاسپورٹ مجھے. میں نے کہا بھائی بیٹا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو نے دعوت دی، میں نے قبول کر لی، بس دعا گو ہوں آپ کے لیے. حق بات خدا کہنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں بات کر رہا تھا انما الحیات الدنیا لعب ولہب، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، ڈرامہ ہے، اس کے ساتھ دل نہ لگا، غفلت میں وقت غفلت میں نہ گزار. ایک ہی روڈ، ایک ہی سڑک، اللہ، ایک ہی گلی، مسلمانوں سنو تو صحیح کیسے کھیل اور تماشا ہے. ادھر برات جا رہی ہے، دلہا بیٹھا ہے، دلہن ساتھ بیٹھی ہے، دلہا کے بہن بھائی خوشی کے گیت گاتے جا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے جاری ہیں. ابھی یہ برات گزر رہی تھی کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اسی بازار میں، اسی گلی میں برابر ہو گئے. ادھر شادی کی برات جا رہی ہے، ادھر گیت گایا جا رہا ہے، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے نیچے یوں ہاتھ سر اٹھا کر رو کر کہتے ہیں ابا آج کے بعد ہم کس کو ابا کہیں، ابا تو ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا، ابا ہمارا کون ہوگا پیچھے، ابا ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی رات کو ڈرتے تھے، تو ہمیں کہتا تھا مت ڈرو بیٹا، میں بیٹھا ہوں. آدھی رات کو جو کوئی بیمار ہو جاتا بھائی تو اٹھتا تھا، بھاگتا تھا، کون آئے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہب، اللہ. ادھر شادی گزر رہی ہے، ادھر جنازہ گزر رہا ہے. مسلمانوں یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ، ادھر ایک شخص اپنے بیٹے کو خوبصورت کپڑے پہنا کر غسل دے کر، اللہ، ہار پہنا کر، عید کا دن ہے، پارک میں لے کے جا رہا ہے، جھولے پر بٹھا کر جھولا دیتا ہے، تالی بھی بجاتا ہے، بیٹا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، اللہ، بیٹا ہنستا بھی ہے، ابا بہت مزہ آ رہا ہے. یہی عید کا دن، اللہ، ایک ہی محلہ مسلمانوں، ایک ابا اپنے چھوٹے بچے کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبر کی تاریکیوں میں رکھ کے جا رہا. اللہ تیرے سہارے پر چھوڑ کے جا رہا. انما الحیات الدنیا لعب ولہب، کیوں کھیل تماشے میں غفلت میں وقت گزار رہے، سنبھل جاؤ خدا را سنبھل جاؤ. اللہ، ایک ہی بازار، ایک ہی گلی، ایک ہی سڑک، نوجوان بیٹھا ہے، صحت مند ہے، کار چلا رہا ہے، موٹر میں بیٹھا ہے، طاقتور بھی ہے. اللہ، اور اسی روڈ پر ایک آدمی اپنے آپ کو گھسیٹ کر پاؤں چلنے کو نہیں. اللہ،
ہاتھ کام کرنے کو نہیں، گھسیٹ گھسیٹ کر آ رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ بھی تو خدا کا بندہ، یہ بھی خدا کا بندہ۔ گاڑی میں بیٹھ کر طاقتور جوان ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دماغ، لیکن وہ جو آ رہا ہے، پوچھ تو صحیح تیرے پاؤں کون لے گیا؟ اللہ رب ہے جس کو دینا چاہے، جس کو ویسے رکھنا چاہے۔ اللہ امیر کے کتے، اللہ عمراء کے کتے مسلمانوں سچ کہہ رہا ہوں، کھیر اور مکھن کھا رہے ہیں۔ اللہ کسی غریب اور یتیم اور مسکین کے دروازے پر کوئی روکھا سوکھا ٹکڑا پہنچانے والا بھی نہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے۔ اللہ تو نے کسی کو آنکھیں دے دی، کسی کو نابینا کر دیا ہے، کسی کو بہرا کر دیا، کان تو دیے سن نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو سنائی بھی دے دی، اس کو سنائی بھی نہیں دی۔ کسی کو گویائی دے دی، اللہ زبان سے بات کر رہا ہے، لیکن کوئی گونگا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ خدا کا شکر تو ادا کر لیا کرو۔ اللہ ہم نے تجھے کوئی رشوت تو نہیں دی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو تو نے محروم کر دیا، مجھے تو نے دیا ہے نا۔ اللہ اب تیری نعمت کا شکر یوں ادا کروں گا۔ اللہ اذان ہے کہ حی علی الصلاۃ، تو دوڑتا ہوا تیرے گھر کی طرف آؤں گا۔ حی علی الفلاح، اللہ جب تو فرمائے گا آؤ آؤ، اپنا رزق بھی حاصل کر لو، عزت بھی حاصل کر لو، کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی لے لو، فلاح و نجات کا پرچہ بھی لے لو۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ تو نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، اللہ یہ چلنے کو پاؤں دیے، کام کرنے کو بازو دیے، ہاتھ دیے، دماغ دیا۔ اللہ پھر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے نبی کا امتی بنایا، ایمان والا بنایا۔ اللہ ہماری زبان تجاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت نعمتیں دے دی اللہ، اولاد بھی دے دی، مکان بھی دے دیے، ہر چیز دے دی تو نے اللہ۔ اب تیرا شکر تو ادا کرو۔ اللہ رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ رکھوں گا۔ اللہ اگر طاقت ہوئی جسمانی مالی تو حج بھی کروں گا، اللہ قربانی بھی کروں گا، اللہ مالی طاقت ہوئی زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، خیرات صدقات بھی کروں گا، غریبوں کے دروازے پر بھی جاؤں گا، بیواؤں کے دروازے پر، یتیموں مسکینوں کے دروازے پر بھی جاؤں گا۔ اللہ یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے پر انما الحیات الدنیا لعب و لہو اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ آگے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، مثالیں ہیں۔ اللہ ہمارے